آداب ناظرین، میں سید عامر حنیف، آپ دیکھ رہے ہیں گواہ نیوز۔ قطر میں ورلڈ کپ فٹ بال دلچسپ مرحلے میں داخل ہو گیا ہے۔ اس چھوٹے سے ملک نے اپنی میزبانی، اخلاق، آداب سے دنیا کو ایک نئی راہ دکھائی ہے، مگر ترقی یافتہ دنیا تل ملا رہی ہے۔ رنجیت لال مادھون نے ملیالم میں آنکھ کھول دینے والا ایک مضمون لکھا ہے۔ انہوں نے وجہ بتائی ہے کہ آخر دنیا کے نام سو کالڈ ترقی یافتہ ممالک مخالفت کیوں کر رہے ہیں۔ اس وقت عالمی مارکیٹ میں ڈرگز کی تجارت سالانہ 321 بلین ڈالرز کی ہوتی ہے، شراب کی فروخت 1600 بلین ڈالرز سالانہ ہوتی ہے، ہتھیاروں کی تجارت 100 بلین ڈالرز کا ہوتا ہے، جسم فروشی کے دھندے سے 400 بلین ڈالرز سالانہ کمائے جاتے ہیں، گیمبلنگ بزنس 110 بلین ڈالرز کی ہوتی ہے، گولڈ بزنس 100 بلین ڈالرز کا ہوتا ہے، کمپیوٹر گیم بزنس 54 بلین ڈالرز کا ہوتا ہے، اور اسلام ہر سال 2380 بلین ڈالرز کی ناجائز بزنس کی مخالفت کرتا ہے۔ 1 بلین ڈالرز یعنی 7000 کروڑ روپے، 2380 بلین ڈالرز کا مطلب 1,66,60,000 کروڑ روپے۔ اگر دنیا نے اسلام کی پالیسی کو قبول کرتے ہوئے شراب، ڈرگز کی فروخت ختم کر دی تو اس سے 2000 بلین ڈالرز کا نقصان ہوگا۔ جسم فروشی کے دھندے کی مسلم ممالک اجازت نہ دے تو مافیا کو 400 بلین ڈالرز کا نقصان ہوگا، اور ویب سائٹ کے ذریعے فحاشی کو عام کرنے کا سلسلہ رک جائے گا۔ اسی طرح جوے کی اجازت نہ ہوئی تو مافیا کو 100 بلین ڈالرز کا نقصان ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ مافیا ورلڈ میڈیا کو تیار کیا، جو ایک اچھے پاک و صاف معاشرے کی تشکیل دینے والوں کو ٹیررسٹ ثابت کر رہے ہیں۔ اسلام، جس میں ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے، اسے دہشت گردی کا مذہب ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مختلف بہانوں سے خطر پر نشانے لگائے جا رہے ہیں، اور خطر ان سب سے بے نیاز و بے پرواہ ورلڈ کپ کے ایک ایسے ماحول میں میزبانی کر رہا ہے جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ افسوس اس بات کا ہے کہ ہندوستانی میڈیا نے بھی بعض ایسے بے وقوف قسم کے عناصر کو پیش کیا ہے جو علیل اعلان اسلامی تعلیمات، قرآن کی تلاوت کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ ایسا ہی بےہودہ پاکستانی بھگوڑا طارق فتح ہے، جو یقینی طور پر صرف نام کا مسلمان ہے، بلکہ صحیح معنوں میں وہ منافق ہے، اور اس کا کام مسلمان اور اسلام کے خلاف زہر اگلنا ہے۔ ایک ہندوستانی چینل پر اس نے ورلڈ کپ کی افتتاحی تقریب میں قرآن کی تلاوت سے آغاز کا مذاق اڑایا، بلکہ تلاوت کلام پاک کو بےہودہ اور مذاق اڑانے والے انداز میں نقل کی۔ ایسے عناصر کو برسرعام سزا دینی چاہیے، اور جو چینلز ان عناصر کو پیش کرتے ہیں ان کے خلاف بھی مقدمات دائر کیا جانا چاہیے۔ آج کے بلیٹن میں بس اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے پھر سے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔